اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب علی رضا صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے خشنود محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی انبیائی و رسولی اجمعین وآخر خلقہ مولانا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وعلی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ کربلا رکھتے ہیں ہم کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ارم رکھتے ہیں ہم الفت آل نبی دل میں بہم رکھتے ہیں ہم اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم مد نظر رکھتے ہیں بس جلدی محسن کر رہے ہیں قصیدہ بس اس کے بعد پڑھنا سر صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد جہان بھر کے مذہبوں میں بس امام ایک ہے بس امام ایک ہے جہان بھر کے مذہبوں میں بس امام ایک ہے خدا لم یزل کا اور جس کا نام ایک ہے اصل حقیقت کو پہچانو پھر چاہے مانو نہ مانو ادھر تو صرف چار کے جدا جدا ہے فیصلے اردو یا پنجابی دے وچ 12 آکھدے نے تے فارسی دے وچ وہ 12 آکھدے نے وہ اس شعر دے وچ آئے گا 12 پارہ ادھر تو صرف چار کے جدا جدا ہے فیصلے ادھر امور سلطنت کا انتظام یوں چلے ادھر کا انتظام یوں چلے دوازدہ ہے بادشاہ مگر نظام دوازدہ ہے بادشاہ مگر نظام مفتی ہیں یہ دین جلی کے عالم ہیں یہ علم نبی کے اگر کسی کوئی بھی بندہ آئمہ کو لایا ہوئے تو اگر حضرت علیہ السلام کو لایا کوئی فیصلے واسطے
تے جو حضرت علی نے فیصلہ کیتا وے وہی آخری امام نے فیصلہ کیتا انہاں دا کلام انہاں دا ایک ہے جو پیش آیا مسئلہ ملاحظہ ہو سلسلہ جو ایک نے کیا وہی ہے آخری کا فیصلہ جو ایک نے کیا وہی ہے آخری کا فیصلہ زبان الگ الگ صحیح مگر کلام کلام ایک ہے ہو گئی فرض محبت ان کی بلکہ کر مودت ان کی بتاؤں میں وہ کون ہیں نبی کے جو رفیق کہ ان کے ساتھ ساتھ جو درود میں شریک ان کے ساتھ ساتھ جو درود میں شریک ہیں رسول پاک اور آل پر سلام ہوتا ہے معراج سے ظاہر دونوں کی ہے جنس برابر کیوں جو میزبان و مہمان کے درمیان حجاب تھا وہ عرش پر نبی سے ہم کلام گو تراب تھا وہ عرش پر نبی سے ہم کلام گو تراب تھا جدا جدا ہے مرتبے مگر مقام جدا جدا ہے مرتبے تاریخ 28 علماء لکھ دن تہار رجب دا پاک مہینہ اجا رات نے کروٹ نہ ہی بدلی دتا چھوڑ حسین مدینہ سامان پہ بڑھ جیندن در پہ ولیندن بی بی زینب پوچھ دیے ہائے وے چنویرن ایکڑے پاس تیاریے سید فرمیندے نما دی جائی میں عراق پیا بینا بطول دی دھیوے فرمیندی میں تا سمجھیا سوس دے پیا آواز آئیے نہیں اما دی جائی میں اجڑ دا پیا سائن فرمیندی تے میں آواز آئیے تو آجے بغیر میرا مقصد تک کامیاب نہیں ہوندہ لیکن پہلے تساں کوئی اجازت گھروں منگنی پوسی سائن فرمیندی لازا پھر انتظار کر بطول دی دھی اپنے گھر نو ٹریے میں نو حسین دی عزت دی قسمیں اج پہلی بار محمد دی دھی دے سر تو چادر ڈھل پئیے ایمیں ٹر دی آئیے سر تے چادر ہی سنبھلیں دی آئیے یہاں اپنے ویڑے داخل ہوئیے کیا ڈٹھا جناب عبداللہ بستر بیماری تے ستے ہوئے پیرا والے پاسے مٹی تے بہ گئی ہے انگلی نال زمین تے لی کے مارے یا جناب عبداللہ پٹی ویک فرمیندن اونو محمد دی ماں مٹی تے کیوں بہ گئی ہے سید فرمیندن بی بی فرمیندی ہے چاچے جایا ساڑھے مٹیاں تے بان دے ویلے آ گئے وے چاچے جایا ساڑھے مٹیاں تے بان دے ویلے آ گئے اب
عبداللہ فرمیندے تو مٹی تے بہ گئی ہے اگر ہونے میرے گھر عباس لگاوے او میرے نال ناراض ہوتی میری بہن نو مٹیاں تے بہایا ہی آواز آئیے میں اجازت منگن آئیاں میرا ویر عراق پیا ویندائے میں بھرا نال بنجنائے عبداللہ فرمیندے میں بیمار ہاں جڑے ویلے عبداللہ کیا میں بیمار ہاں بی سمجھائے میں چاچے جایا اجازت نہیں پیا دیندا بطول دی اندر آئیے ایک صندوق کھولے آئے او دے وچوں ایک کاغذ دا ٹکڑا چاہیے آئیے میں عبداللہ دے گرا کیا دیئے کو پڑھو اے میرا نکاح نامہ ہے اندے دے شرط لکھی ہوئی ہے جدا حسین عراق جاوے زینب نو اجازت دیمڑی پوسی آواز آئیے اندے دے شرط لکھی ہوئی ہے جدا حسین عراق جاوے زینب نو اجازت دیمڑی پوسی عبداللہ فرمیندے تے میں کوئی انکار کیتا ہے میرا گھر بھریا ہویا ہے سفر دے ضروریات لیون بطول دی اندر آئیے میں نے حسین دی عزت دی قسم ہے دو چیزاں چاہیاں سکما دی چادر دو پتران دے چولے چاہ کے آکے دکھیں دیا دی کچھ نہ لئی ویندی پتران دے چولے لئی ویندیاں عبداللہ فرمیندن چولے صرف نہ لیون پتری نال دنوان حسین تو صدقہ کر چھوڑے آئیے پیکے ویڑے اجازت مل گئی ہے حسین مسافران دی فہرست لکھی بیٹھے آکے فہرست بے کیا دیئے ہیں بے بھی تو تازہ میں کربلا وچ بوم بڑی جنگوں سی بڑیاں فوجاں حسن اتنیاں بڑیاں فوجاں دے مقابلے دے وچ تیری یہ فوجے چند بچے تے چند بیبیاں حسین فرمیندن حق باطل دی جنگ زینب نئی دنیا دھیان لڑائیاں میری فتح دے کیتے کافی ہیں میریاں بھیڑا تے بھر جائیاں بابا سے بلند سلوات مومنین حضرات مجلس اعزاز 7 بجے شروع ہو جاتی ہے عام مومنین سے اپیل کی جاتی ہے وقت مقررہ پر پہنچ کر ثواب درجہ حاصل کرے ایک اور سماعت فرمائیں محرم کا جو سالانہ چندہ ہے 150 پاؤنڈ ہے اگر کسی صاحبان نے ادا کرنا ہو وہ برائے مہربانی حاجی غلام باس اور زبار غلام عرفان صاحب کو جمع کرا دیں بابا سے بلند صلوات ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے عزت مآب واجب القدر حجت الاسلام المسلمین قبلہ و کعبہ قبلہ مولانا جناب فروز عباس صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علیہ السلام کا نام بہت بلند ہے اور اس بلندی کے حساب سے آپ کی آواز آنی چاہیے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت برائے خشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات برائے خشنودی 72 شہداء کربلا علیہ السلام کو خلوص بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے اللہم صلی علی محمد وآلہ
ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ان سے کبھی فیصلہ نہ ہوگا۔ یزید مر گیا لیکن ابھی کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جسے حسین راضی ہو۔ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتعي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ کل کی گفتگو میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ دنیا میں وہ مذہب جسے اسلام کہا جاتا ہے امن و آشتی کا علمبردار بن کے آیا تھا، اور دین کے احکام، دین کے اصول، دین کے حلال و حرام سب ہمیں جس چیز کی طرف لے جاتے ہیں وہ آپس میں اور افراد معاشرہ کے ساتھ محبت و اخوت و بھائی چارے کی ہے۔ اس میں انسان کو محبت و عشق کے اس مرحلے پہ
بلایا گیا ہے جہاں پہ ایک بندہ جب خدا سے اپنی محبت اور اپنے عشق کا اعلان کر دیتا ہے تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مگر اس محبت اور اس عشق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جناب بلال حبشی جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کی وجہ سے ان پہ مظالم کے وہ پہاڑ توڑے گئے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین رفتہ رفتہ آیا ہے۔ اور جس زمانے کی یہ بات ہے، اس وقت مسلمان پہ صرف اتنا مسلمان کے لیے کہہ دینا کافی تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال نے جب کلمہ پڑھا ہے تو انہیں اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو ان سے کہا گیا کہ جس خدا کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کی خدائی سے انکار کر دو، تو بلال جواب میں کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر انہیں اسی انداز سے اذیت دی جاتی تھی، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش میں آتے تھے اور پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ جو کلمہ پڑھ رہے ہو اسے چھوڑ دو، تو وہ جواب میں کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دین اس طریقے سے خدا اور بندے کے درمیان محبت کے ذریعے پھیلا ہے۔ آج ہم جس انداز سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیتے ہیں وہ بہت آسان ہے، حقیقتاً مسلمان کتنا مشکل ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ محبت اور الفت کی شہادت گاہ میں قدم رکھنا، مذہب کا نام لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرحلے پہ ہمیں قربانیاں دینی ہے۔ کائے کی قربانی دینی ہے؟ کسی کے لیے اپنے وقت کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، اپنے دولت کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، اپنی حیثیت کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، چونکہ دین محبت کا ہے، محبتیں بانٹ رہا ہے، لہذا اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہر قربانی درکار ہے۔ اس میں بندوں سے بھی محبت ہے، اس میں خدا سے بھی محبت ہے، اور جو جتنا زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا، صاحب کردار ہوتا چلا جائے گا، صاحب فضیلت ہوتا چلا جائے گا، صاحب مکرمت ہوتا چلا جائے گا، فطری بات ہے کہ اس سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی۔ اللہ نے عام لوگوں کی محبت سے سلسلے کو شروع کیا اور اس سلسلے کو وہاں لے جا کے ختم کیا جن لوگوں سے افضل اس کائنات میں کوئی اور نہیں تھا۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ اور ان کی محبت کو پروردگار عالم نے اپنے نبی سے یہ کہتے ہوئے واجب و لازم قرار دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ تم سے محبت، تم سے رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہتا، اور اگر چاہتا ہوں تو صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار۔ عزیزان محترم، یہ احکام مذہب کے ذریعے
ہمیں محبتوں کا پابند بنا کے اعزاء سے محبت، اقربا سے محبت، خونی رشتہ داروں سے محبت، اہل معاشرہ سے محبت، دوستوں اور ساتھیوں سے محبت، خود معاشرے میں کسی مذہب و مسلک کا آدمی ہو اس سے محبت، دھیرے دھیرے ہمارا سلسلہ بڑھاتے بڑھاتے اس محبت کو اس بام عروج پہ لے جایا گیا جس سے بلند کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کہے تو رسالت کا اجر اگر چاہتا ہوں تو صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم ان قرابت داروں سے محبت کیوں کرانا چاہ رہا ہے؟ اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ رسول سے یہ کیوں کہلوا رہا ہے؟ معصومین کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ جواب یہ ہے عزیزو، جواب یہ ہے کہ جن شخصیتوں سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے اور جس محبت کو پوری رسالت کی ذمہ داریاں، یعنی جو اتنے پیغمبر نے ذمہ داریاں اس کائنات میں انجام دی ہیں، اس پہ جن لوگوں نے عمل کیا ان کے لیے عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اجر رسالت کے طور پہ اہل بیت سے محبت و مودت اختیار نہ کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر کام کرانے کے بعد ہر کام کو بغیر محبت و مودت اہل بیت بیکار کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ یعنی یہ محبت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے محبت، جسے دوسری زبان میں ولایت بھی کہا جاتا ہے، کہ پیغمبر حج سے جا رہے ہیں، حج آخری حج سے واپس جا رہے ہیں، اور پیغمبر کو یہ کہہ کے روکا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اس کام کو پہنچاؤ جس کا تمہیں حکم دیا گیا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، یعنی یہ محبت و ولایت اہل بیت طاہرین اس عظیم مرحلے عبادت کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا دین تو برباد ہو ہی گا بغیر اس کے، پیغمبر اگر اس کا اعلان نہ کرے تو رسالت بالکل بھی خطرے میں آ گیا۔ طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر پہنچا چکے ہیں، مگر ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ یعنی وہ ایک طرف پوری زندگی ہے پیغمبر خاتم کی، اور دوسری طرف ایک ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری ہے اہل بیت اطہار کی حیثیت کا اعلان۔ تمہیں ادھر جانا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آخر خدا و رسول و معصومین اس محبت سے ہمیں کیوں لگائے رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ مقناطیس، چمبو، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ چمبو، مقناطیس، میگنیٹ۔ تو اس میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف کھینچے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، کردار اہل بیت طاہرین کی بلندیوں میں وہ مقناطیسیت ہے کہ اگر اہل بیت کی سیرت و کردار کی طرف انسان متوجہ ہوا تو آہستہ آہستہ اہل بیت اس انسان کو بھی کھینچ کے ان بلندیوں تک لے جائیں گے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس محبت سے ہمیں اور آپ کو اس لیے مربوط کیا گیا ہے کہ اگر ہم حقیقتاً ادھر متوجہ ہو گئے
وہاں لے جائے گی جہاں جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس انسان کو اتنا بلند کیا جائے. خدا کے دین بھیجنے کا مقصد ہی ہے کہ آدمی کو آدمی بنایا جائے, اور اس کائنات میں محمد و آل محمد سے بہتر کوئی انسان نہیں. اب جسے بھی بلندیاں چاہیے وہ محمد و آل محمد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے. جسے بھی انسان بننا ہے وہ محمد و آل محمد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے, بڑھنے کی کوشش کرے, آگے جانے کی کوشش کرے. الحمدللہ, شکر ہے خدا کا کہ ہم اور آپ سب کے سب محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک ہیں. اور یہ اکیلی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے خاص طریقے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. ابھی 18 ذی الحجہ گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرا ہے. کہا جاتا ہے کہ سال میں ایک دن جب مومن سے ملاقات کرے, ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک رکھا ہے. شکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ولایت بلند ہے اور تمسک میں وہ مقناطیسیت ہے کہ ایک دن ان بلندیوں کی طرف ہمیں بھی یہ مقناطیسی قوت کھینچ لے گی. سلام لگے محمد والے. کوشش کرنی چاہیے. کسی بھی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. محبت اہل بیت ایک نعمت ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے دھیرے دھیرے ان بلندیوں کی طرف جائیں جن بلندیوں کی طرف یہ محبت لے جانا چاہتے. یہی ہے اس کا شکرانہ نعمت. عزیزو, اگر آپ کے اذہان عالیہ یہاں تک میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب کبھی زبان پہ یہ بات نہ آنے پائے. کوئی بھی خطیب, کوئی بھی ذاکر, کوئی بھی عالم دین, کوئی بھی امر بالمعروف کرنے والا اگر مومنین سے یہ کہے کہ معصومین کا کردار آپ کے سامنے ہے تو اپنے کردار کو معصومین کے کردار سے ملانے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو معصومین کی زندگی جیسی بنانے کی کوشش کریں, اپنے معاشرے کو معصومین کے معاشرے جیسا بنانے کی کوشش کریں. تو کبھی یہ نہ کہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم. کبھی یہ نہ کہیں. بڑوں کے ساتھ رہنے والا کبھی اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا. سلام بھیجے محمد والے. مجھ جیسا حقیر و حقیر آدمی اگر کسی منسٹر کا ساتھی ہو جائے, کسی وزیر اعظم کا ساتھی ہو جائے, کسی
सीरत अहले बैत ताहरीन को अपनाए, अपनी जिंदगी को अहले बैत ताहरीन की जिंदगी में ढालने की कोशिश करें, तो कभी ये न कहिए कि कहां हम कहां वो। उनका रिश्ता ही इसलिए है ताकि हम ये कहना छोड़ दें। उनसे राबता ही इसलिए है ताकि हम ये कहना छोड़ दें। और अगर नहीं कहना छोड़ेंगे तो एक दूसरा जुमला है मेरा, एक दूसरी बात है मेरी, उसका जवाब दे दीजिए। ये बताइए, जन्नत में आप खाली जन्नत में रहना चाहते हैं या अहले बैत के साथ रहना चाहते हैं? बहरहाल जन्नत में जाए। मेरा सवाल यह है कि आप जन्नत में खाली रहना चाहते हैं या जन्नत में वहां रहना चाहते हैं जहां अहले बैत है? आपका क्या जवाब है? आपका जवाब होगा नहीं नहीं, खाली जन्नत में नहीं, हम तो वहां रहना चाहते हैं जहां अहले बैत है। अब आपने नहीं कहा कहां हम कहां वो। मोहम्मद वाले अमल की बारी आई तो हमने कहा कहां वो कहां हम कह के हट गए। जन्नत की बारी आई कि हम रहना तो उन्हीं के साथ चाहते हैं। तो अगर रहना उन्हीं के साथ चाहते हैं तो वो किरदार अपनाना होगा जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का किरदार है। सलाम है मोहम्मद वाले उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, उनके शब रोज को अपने शब रोज में लाना पड़ेगा, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को अपनी नशिस्त व बर्खास्त में लाना पड़ेगा, उनके किरदार को अपने किरदार में शामिल करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ भी उनके साथ रहें और वहाँ भी उनके साथ रहें, तो अमली तौर से यहाँ रहेंगे साथ, जिस्मानी तौर से वहाँ रहेंगे साथ। मैं बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये अपनी जगह बात है कि ये हमारी अपनी गोया, जिसको कहा जाता है इनकिसारी कह दीजिए, अरे मौला कहाँ, ठीक है। लेकिन ये ख्याल है कि जब हम
سرائی ایک بہت بڑا شرف ہے، تو ایک شعر کہہ دوں تاکہ ان کے مدح کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میں جس عالم کی بات کر رہا ہوں وہ پورا لمبا قصیدہ کہنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، ان کے دماغ میں بات آئی کہ آقا امیر المومنین کی مدح میں ایک شعر کہوں، اور یہ شعر میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ محبت کا رابطہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اور میری گفتگو آج کی تمام ہو گئی یہاں کہ ان عالم دین کے ذہن میں بات آئی کہ میں مولا کی شان میں ایک شعر کہوں۔ چنانچہ انہوں نے شعر کہنا چاہا۔ جب شعر کہنے بیٹھے تو ایک مصرع کچھ بہت زیادہ وزنی ہو گیا، ایک مصرع زیادہ وزنی ہو گیا۔ شاعر کی پریشانی یہ ہے کہ اگر ایک مصرع وزنی ہو جائے تو اب دوسرا مصرع اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ ہی وزنی ہونا چاہیے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر دوسرا مصرع ہلکا ہوا تو یہ پہلا مصرع بھی گیا، اس کی وقت بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا شاعر کے لیے لازم ہے کہ دوسرا مصرع اس سے کچھ نہ کچھ بلند کہے۔ انہوں نے ایک مصرع جو بلند کہہ دیا تو دوسرا مصرع بلند کیا برابر بھی نہیں ہو پا رہا۔ ایک مصرع بلند کہا، دوسرا مصرع اس کے برابر بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ بڑی کوشش کی، بڑا وقت صرف کیا، جب موقع ملا تب لے کے بیٹھے، مگر اس مصرے سے اس سے بڑا، اس سے بلند مصرع نہیں ہو سکا۔ جب اس سے بلند مصرع نہیں ہو سکا تو یہ بھی عالم تھے، یہ بھی پڑھے لکھے تھے، یہ بھی مولا کے چاہنے والے تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ انہیں یقین تھا کہ اگر بارگاہ امیر المومنین سے بھیک مانگوں گا تو لہذا وہ اپنا ایک مصرع دیے ہوئے حرم امیر المومنین میں پہنچ گئے۔ وہاں دست ادب جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا ایک شعر کہنا چاہ رہا تھا، مگر قسمت میں نہ تھا کہ پورا شعر کروں، ایک مصرع اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ دوسرا اس کا ہم وزن میں مصرع نہیں آ رہا ہے، بس اگر یہ شعر اس لائق ہے کہ آپ قبول کریں، یہ مصرع اس لائق ہے کہ آپ قبول فرما لیں، تو چاہتا ہوں کہ دوسرا مصرع آپ کی طرف سے عطا ہو جائے تاکہ شعر پورا ہو جائے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مصرع ایک کاغذ پر لکھ کے زری میں ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کاغذ زری سے واپس آیا۔ جب زری میں ڈالا تھا تو ایک مصرع تھا، جب زری سے واپس آیا تو دو مصرے تھے۔ یہی دو مصرے مل کے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا و رسول نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے مربوط کیوں رکھا ہے اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس محبت کے ذریعے۔ اسے میں شعر سنا دوں اور میری بات ختم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ہماری کوئی حقیقت نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ذرے کی کوئی حقیقت نہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں، جیسے ذرے کی کوئی حقیقت نہیں، وہ آفتاب عالم تاب امامت و ولایت ہے۔ ہم حقیر سے ذرے خاکی کی حیثیت بھی ان کے سامنے نہیں رکھتے، تو ہماری کوئی حقیقت نہیں، ذرے سے بھی گئے گزرے، اور وہ بہت بلند ہے، لیکن میں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو کر سکتے۔ ان عالم نے جو مصرع کہا تھا اس مصرے کو سنیے اتنی دیر بحث کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں کہ بذرہ کر نگہ لطف بو تراب کنت۔ ان عالم دین نے کہا بذرہ کر نگہ لطف بو تراب کنت، اس میں شک نہیں کہ ہم ذرے ہیں، مگر جناب ابو تراب اگر ذرے پہ بھی نگاہ لطف بذرہ کرنے کا ہے لطف وہ تراب کو، اگر ابو تراب ذرے پہ بھی نگاہ لطف و کرم ڈال دے تو کیا ہوگا؟ مولا نے جو مصرع دیا تھا اس میں تھا بآسمان
ذرہ نہیں ہے، آسمان پہ جا کے آفتاب کا کام کرے گا، ساری کائنات اس سے روشنی حاصل کرے گی۔ مثال دے کے بات کو مکمل کر دوں، ہمارے ماحول میں دیکھنے میں علماء کا بہت احترام ہے، قبلہ، کعبہ، فلاں، لیکن حقیقتاً مولوی صلوات بھیجے محمد صحیح ہے کہ نہیں؟ جب الفاظ کو برباد کرنے پہ آئیں گے تو نہ معلوم کتنے القاب لگ جائیں گے، اور جب اندر والی حقیقت سامنے آئے گی، مولوی ملا کی دوڑ مسجد، نہ سیاست نہ ثقافت، کچھ نہیں، کسی چیز سے مطلب نہیں، لو نماز لو روزہ بس، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیر ترین آدمی بھی مولوی کی تنقید کر سکتا ہے، اس لیے کہ ماحول میں حقیقتاً اندر سے مولوی کی کوئی قدر نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گویا ہماری نگاہ میں اور لوگوں کے مقابلے میں مولوی ایک ذرہ حقیر سے بھی گیا گزرا ہے، ذرہ ناچیز سے بھی گیا گزرا ہے۔ ہم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، کوئی ہو سکتا ہے ہمیں وکیل سمجھ لے، کوئی ہمیں انجینئر سمجھ لے، کوئی بیرسٹر، کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، اور یہ مولوی بیچارہ کرتا پیجامہ، سب جانتے مولوی صلوات جی محمد والے، کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ ان مولویوں میں اچھا وہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہر مولوی ایک ہی جیسا ہے، طالب علم بھی مولوی، فارغ التحصیل بھی مولوی، قم کا پڑھا ہوا بھی مولوی، نجف میں پڑھنے والا بھی مولوی، مرجع تقلید بھی مولوی۔ جوہلا جب مراجع پہ گفتگو کرنے لگے تو اس سے زیادہ افسوسناک وقت کون سا آ جائے گا؟ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ تو چھوٹے سے طالب علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے بالآخر بات وہاں تک پہنچی کہ مرجعیت کو بھی حقارت کی نگاہ سے لوگ دیکھنے لگے اور دکھانے لگے۔ دیکھنا کم ہو رہا ہے، دکھانا زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے جو یہ چاہ رہا ہے۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ آپ کے ذہنیات تک پہنچے تو بات کو آگے بڑھوں عزیزاں لیکن کہ مولوی ایک ذرہ حقیر سے بھی ناچیز چیز، ان مولویوں میں ایک کو سوجھی کہ میں اپنی قوم کو آزادی دلاؤں گا۔ یہ جو نیچے سے اوپر تک کے مولوی میں نے گنا ڈالے، ان میں سے ایک مولوی کو یہ سوجھی، تسبیح، سجدگاہ، مصلی، ماما، قبا ایک طرف، طے کیا کہ قوم کو آزادی دلاؤں گا۔ مولوی اور اتنی ہمت، لہذا جیل، گھر سے باہر کر دو، ملک سے نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، سب ہو گیا۔ مگر یہ مولوی مانا نہیں، اور ایک دن برسوں باہر رہنے کے بعد پھر عزت و احترام کے ساتھ اپنے وطن میں آیا اور بتایا کہ تم جسے ذرہ سمجھتے ہو وہ ذرہ نہیں ہے، وہ آفتاب مرجعیت ہے۔ حکومت کہتی ہے سب کو گھر میں رہنا چاہیے، خبردار جو نکلے تو گولیوں سے پھونک دیں، اور آنے والا مرجع تقلید کہتا ہے گھر میں رہنا حرام ہے، باہر نکل جاؤ۔ آج مقابلہ ہے، بتایا جا رہا ہے، دیکھیں تمہاری توپیں، تمہارے ٹینک، تمہاری بندوق زیادہ تیز کام کر رہے ہیں یا ایک مرجع تقلید کا فتویٰ زیادہ کام کر رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ پھر اپنے وطن آئے، اور وطن میں آنے کے بعد انہوں نے حکومت قائم کی،
اور جو ہی حکومت قائم کی، مولوی تھا نا، ذرے سے بھی ناچیز، غیر تو غیر اپنوں نے، مولوی اور حکومت، مولوی اور سیاست، مولوی اور تخت و تاج، کئی دن چلے گی یہ حکومت؟ کتنے دن چلے گا یہ تخت و تاج؟ کیا کہ نہیں؟ اتنے اعتراضات ہوئے کہ کان پک گئے سن کے، غیر کرے تو کوئی بات نہیں، اپنے جو مرضیت کو مانتے انہوں نے اعتراضات کیے، مولوی اور حکومت، بلا ان کو کیا سوجی ہے، چلے آئے حکومت کرنے، کون مقابلہ کرے گا، کس سے مقابلہ؟ عزیزان گرامی، جسے ہم ذرہ سمجھ رہے تھے، بھول گئے تھے کہ وہ ذرہ نہیں ہے، اس نے مدتوں جا کے علی کے دروازے پہ اپنی پیشانی رگڑی ہے، اور علی نے اس ذرے کو آفتاب عالمتاب بنا دیا۔ علی نے اس ذرے کو آفتاب عالمتاب بنا دیا۔ کل جب حکومت قائم کی گئی تھی تو ساری دنیا اعتراض کر رہی تھی، آج 36 سال گزرنے کے بعد خمینی نے بتایا، دیکھتے ہو علی نے جسے آفتاب سیاست بنایا ہے، آج دنیا کے سیاست مداروں کو جب سیاست کی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو خمینی کے دروازے پہ اس لیے کہ ذرے کو امیر المومنین نے آفتاب بنایا ہے، اس ذرے کو علی ابن ابی طالب نے آفتاب بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رشتہ جو اہل بیت سے ہمارا ہے وہ ایسا ہی ہے، ہم کچھ نہیں، لیکن ذرا رشتے کو پختہ کریں تو دیکھیے علی ہمیں کیا بناتے ہیں، معصومہ ہمیں کیا بناتے ہیں، امام حسن و حسین ہمیں کہاں لے جاتے ہیں۔ خالی ہم اس رشتے کو مکمل کر لیں جو حقیقی رشتہ ہے اہل بیت طاہرین کا ہم سے اور ہمارا اہل بیت طاہرین سے۔ عزیزان گرامی، گفتگو میری تمام ہو گئی ہے۔ یہ رشتہ نجس لوگوں کو پاک کرتا ہے، نجس لوگوں کو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، مال ابن آدم اولہ نطفہ و آخر جیفہ، یہ آدمی کیوں کر رہا ہے؟ بھول گیا، ابتدا بھی نجس سے انتہا بھی، آغاز بھی نجس سے انجام بھی۔ تو علی کی نگاہ میں انسان کا آغاز اور انجام دونوں نجس سے، پیدا ہوا اتنا نجس، اس لیے مولود نہ ہو تو باپ لینے کو تیار نہیں، مر گیا تو اتنا نجس، چھو دو تو غسل مس میت واجب ہوتا ہے۔ تو ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، مگر جن سے محبت و عقیدت کا حکم دیا گیا، اگر ان کی محبت و عقیدت کو اپنا لیا جائے اور صحیح طریقے سے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جائے اور چلتے ہوئے اس مرحلے پہ داخل ہو جائیں جو ہماری ذمہ داری ہے، تو معصوم امام آواز دے گا۔ پہلے امام کہہ رہے ہیں ابتدا بھی نجس، انتہا بھی، آخری امام آواز دے رہا ہے، بے ابی انتم و امی، اے کربلا والو، میری ماں تم پہ قربان ہو، میرا باپ تم پہ فدا ہو جائے، طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ پاکیزگی کہاں سے آئی؟ یہ طہارت کہاں سے آئی؟ یہ وہی رابطہ ہے جو اہل بیت طاہرین سے ہمارا ہے۔ یہ رابطہ انسان کو یہاں لے جاتا ہے، معصوم تصدیق فرماتے ہیں، سند دیتے ہیں، تم بھی پاک، وہ زمین بھی پاک جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا۔ کربلا اہم جگہ ہے جہاں سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سارے معارف تک ہم اور آپ پہنچتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابتدائی دن ہیں ایام عزا کے، 28 رجب کو جب امام علی مقام کا قافلہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہونے کو ہوا اور شہزادی زینب کو پتہ چلا کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا،
تو زینب کو حسین سے اس درجہ محبت تھی کہ امیر المومنین نے عقد جناب زینب کے موقع پہ شرط رکھی تھی، عبداللہ دو شرطیں ہیں، جب زینب حسین سے ملنا چاہے تم روک نہیں سکتے، اور جب زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تمہیں اجازت دینی ہوگی۔ جب اس قافلے کے جانے کی باری آئی، شہزادی عبداللہ کے سامنے گئی، گردن جھکا کے بیٹھی، فرمایا عبداللہ یہ بتاؤ میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے؟ کبھی کچھ مانگا؟ کبھی بھی آپ ایسا کیوں پوچھ رہے؟ کہا پہلے بتاؤ تم سے کچھ مانگا ہم؟ کہا نہیں۔ کہا یاد کر کے بتاؤ کبھی ہم نے تم سے کوئی سوال کیا؟ کہا نہیں۔ کہا جانتے ہو کیوں ابھی تک ہم نے سوال نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا اس لیے تاکہ جس دن ہم تم سے کوئی سوال کریں تو ہمارے سوال کو رد نہ کر دو۔ ابھی بھی کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہ تمہیں خوب پتا ہے میرا ماجایا کربلا کی طرف جا رہا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں آج تم سے یہ مانگنے آئی ہوں کہ تم مجھے حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ زینب نے کچھ اس انداز سے اجازت مانگی ہے کہ عبداللہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ فرماتے ہیں اے زینب اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میں بھی اس قافلے کے ساتھ چلتا، مگر بیماری کی وجہ سے میں رک رہا ہوں، جائیے آپ جا سکتی ہیں، اور یہ دو میرے ننھے ننھے بچے ہیں انہیں ساتھ لے جائیے، اگر ضرورت پڑے ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کیجیے گا اور دوسرے کو ہماری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ عزاداران امام علی مقام، اگر کربلا کے حادثے میں زینب اولیاء مقام نہ ہوتی تو کربلا تو فتح ہو جاتی، کوفہ و شام کے مراحل فتح نہ ہوتے۔ یہ زینب کا کارنامہ ہے۔ یزید نے حسین کو قتل کرنے کے بعد ایک پروپیگنڈا کر رکھا تھا، علیاذ باللہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا واقعہ کربلا کیا ہوا، کہاں ہوا، کب ہوا۔ یہ زینب تھی جنہوں نے قدم قدم کو خطبے دے کے بتایا جسے یہ ملعون باغی کہہ رہا ہے، وہ باغی نہیں، وہ رسول اللہ کا نواسا تھا، وہ علی و فاطمہ کا بیٹا تھا، جسے کربلا میں بلا کے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ ساری معلومات لوگوں کو زینب کے ذریعے ہوئی ہے، زینب کے خطبوں کے ذریعے۔ علی کی بیٹی اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کربلا کی سرزمین تک آئی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آقا حسین کربلا فتح کرنا آپ کا کام ہے، مگر کوفہ و شام کو فتح کرنا یہ فقط زینب کا کام تھا۔ مولا جب آپ کربلا فتح کر رہے تھے زینب آپ کے ساتھ تھی، مگر مرحبا زینب اولیاء مقام، جب آپ نے کوفہ و شام فتح کیا ہے نہ عباس آپ کے ساتھ تھے نہ حسین کے ساتھ۔ ان مراحل کو فتح کرتی ہوئی زینب اولیاء مقام شام کے زندان تک جاتی ہے، پھر رہائی ہوتی ہے، مدینے واپس آتی ہے۔ 2-4 جملے اور زحمت تمام عزیزان گرامی۔ مدینے سے چلی ہوئی زینب پھر مدینے آ گئی۔ کچھ دنوں سید سجاد کے گھر پہ قیام ہے۔ ایک دن جناب عبداللہ پوشت کہتے ہیں چوتھے امام سے، بیٹا سید سجاد آپ کی پھوپھی آئی ہے مگر ابھی تک اپنے گھر نہیں۔ چوتھے امام نے جا کے یہ پیغام پھوپھی اپنا کو دیا۔ شہزادی تک بات پہنچی، شہزادی نے حجاب کیا، اپنے شوہر کے گھر کی طرف چلی۔ کل کی زینب اور آج کی زینب میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ جب زینب گھر میں پہنچی صحرائے کربلا کی گرمی یاد آئی، بچوں کا تڑپنا رونا یاد آیا، زینب نے واہ محمدہ کہہ کے رونا شروع کیا۔ جب علی کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، عبداللہ باہر تھے، اب جو گھر میں آئے دیکھا ایک بیوی رو رہی ہے تو قریب آ کے کہتے ہیں بیوی شاید آپ اپنا گھر بھول گئی ہے، یہ کسی اور کا گھر ہے، جائیے اپنے گھر روئیے، یہ گھر یوں ہی
یہ بازوؤں پہ تیر کا نشان. اور شہزادی عبداللہ سے کہہ رہی ہیں عبداللہ بھائی کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی, بچوں کو تماشے مارے گئے, سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے, بیویوں کے سر سے چادریں چھینے گئی, انہیں بے کجاوہ اونٹوں پہ بٹھا کے قیدی بنایا گیا, انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں گھمایا گیا, انہیں نامحرموں میں لے جایا گیا, انہیں درباروں سے بلایا گیا. جب زینب یہ سب کچھ بیان کر رہی تھی, جناب عبداللہ غیرت کے مارے بیت کی طریقے سے لرز رہے تھے. زینب چپ ہو گئی. عبداللہ کے جسم کی لرزش واقعی ہے. جب جسم لرزنے سے تھما, دھیرے دھیرے قدم اٹھایا, چوتھے امام کے پاس آئے, ایک سوال کیا, یہ بتائیے سید سجاد اجازت ہے میں شام چلا جاؤں؟ پڑھ چکا دادا, دو چار آنسو اور گرا لیجیے. چوتھے امام سے پوچھا اجازت ہے میں شام چلا جاؤں؟ امام نے اچانک یہ سوال سن کے سر سے پیر تک پھوپھا کو دیکھا اور سوال کیا, پھوپھا جان اچانک شام کیوں جانا چاہتے ہیں؟ عبداللہ نے اصلی بات نہیں بتائی, ایک دوسری بات کہی, آپ تو جانتے ہیں وہاں میری زمین و جائیداد ہے, عمر کا آخری حصہ شام میں گزارنا چاہتا ہوں. پھر امام نے سر سے پیر تک پھوپھا کو دیکھا اور کہا پھوپھا جان مجھے خوب پتا ہے آپ شام کیوں جانا چاہتے ہیں, مگر میرے جواب سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. پھوپھی اماں کو آپ نے نامحرموں میں دیکھا تو نہیں, ان کی چادر چھینتے ہوئے دیکھی تو نہیں, ان کو درباروں میں جاتے ہوئے دیکھا تو نہیں, خیموں میں جلتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے انہیں دیکھا تو نہیں, خالی بی بی نے بتایا آپ شام جانے کو تیار ہیں. پھوپھا اتنا بتاؤ یہ بیمار کیا کرتا جس کے سامنے چادریں چھن رہی تھی, بے کجاوہ اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا تھا, نامحرموں میں لے جایا جا رہا تھا, ایک منادی ندا دے رہا تھا, حاضری سوایا من بنات رسول اللہ, یہ خاندان نبی کی بہو بیٹیاں جنہیں بلبیام میں تشہیر پڑھنے والے ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عنایت فرما. اے کریم پروردگار, یہ مومنین کرام اور مومنات, ان کے ساتھ بچے, نوجوان جو بھی اس ادا میں شرکت کرنے کے لیے آئے, پروردگار ان سب کو توفیق کرامت فرما. ہم سب ویسے ہو جائیں جیسا تو چاہتا ہے, ہم سب ویسے ہو جائیں جیسا تیرا رسول چاہتا ہے, ہم سب ویسے ہو جائیں جیسے اہل بیت طاہرین چاہتے ہیں. پروردگار ہست اہل بیت طاہرین کا اس پورے مجمع میں جو بیمار ہوں اور صحت و سلامتی و شفاء کامل و عاجل عطا فرما, جو مقروض ہوں قرضوں کو عطا فرما, جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں مشکلات کو آسان فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار و والیان اہل بیت و عزاداران اہل محمد ان دنوں عزاداری کے فرائض انجام دے رہے, پروردگارہ ان کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہر لمحہ ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور نسلوں کا تحفظ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت طاہرین کا, یہ مومنین کرام, یہ بزرگ, یہ نوجوان, یہ بچے, یہ بیویاں, یہ ان کی گودیوں میں بچے, سب کے سب جو اس عزاداری کی رونق میں اضافے کے لیے آئے ہیں, پروردگار ان سب کے جائز دلی آرزو اور تمناؤں کو بھرنا, ان کے اہل و عیال کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھ, جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رکھ. ان سب کو دین و مذہب کے سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق اور صلاحیت کرامت فرما. پروردگارہ دشمنان دین, دشمنان اہل بیت, دشمنان ادوات عالیات کو تباہ و برباد فرما. پروردگارہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ جب ظہور امام ہو تو ہم امام کے ناصروں اور غلاموں میں شامل ہو سکیں.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعدة الطاهرين.